إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال الله تعالى في الكتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سلسلہ وار درس جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے جو ابتدا کی تھی وہ جامع اسباق سے کی تھی پہلے سیکشن میں. اس میں ہم نے 4 دروس میں بہت ڈیٹیل میں سمجھا تھا کہ نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کیا ہیں، پھر سورہ عصر انسان کی نجات کے لیے کون سے 4 لوازم ہیں. یہ ساری سیکشن 1 میں ہم نے 4 دروس میں سمجھا تھا. پھر سیکشن 2 میں ہم جو ہے وہ ایمان کے بارے میں سمجھنے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور 5 دروس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑھ کر ایک باطنی ایمان ہے جو گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے، اور ہم سب کی ایمانی کیفیات جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ. اور ہم نے دیکھا کہ اصل جو حقیقت میں دل کی گہرائیوں میں جو ہے وہ مزین کر جانے والا ایمان جو ہے وہ باطنی ایمان ہے. ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے سمجھا، سورہ آل عمران میں ہم نے سمجھا، سورہ نور میں ہم نے سمجھا. پھر مختلف جو ہے وہ 5 دروس کا سلسلہ تھا جو دوسرے سیکشن میں بات ہے. اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف ہیں، اور تیسرے حصے کا بھی آج جو ہے وہ تیسرا درس ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یعنی پہلے جامع اسباق ہو گئے، پھر ایمان باطنی ایمان ظاہری کی بحث ہو گئی، اور اب ہم عمل صالح اعمال صالح کی بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو کیسا انسان مطلوب ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن میں جب ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص چیک لسٹ ہوتی ہے جس کے اگینسٹ، کوالٹیز کے اگینسٹ ہر انسان کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن میں ایڈمٹ کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا. فورسز کی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ ان کی خاص کوالٹیز ہوتی ہیں. ہمارا آج جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان کیسا ہوتا ہے، قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوتا ہے. قرآن کی روشنی میں ہم سیکھ اور سمجھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے خد و خال، خصوصیات، کوالٹیز، ٹریٹس، ویلیوز کیسی ہوتی ہیں. یہ ہمارا آج کا مقصد ہے. اور ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے کہ ہر انسان، کیونکہ آج بھی ہم بہت ساری کوالٹیز کی بات کریں گے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی، ابھی ریوائز بھی کر لیتے ہیں کہ ہر انسان، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ محتاج ہے، اور اپنا اسسمنٹ خود کر لے، سیلف ریفلیکشن کر لے. جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. تو جیسے میں آپ کے سامنے آیات رکھتا جاؤں گا قرآن کی، اور ان کا ترجمہ رکھتا جاؤں گا، اور مختصر تشریح رکھتا جاؤں گا، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں اسیس کرتے جائیں، ایویلویٹ کرتے جائیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کوالٹی کی، یہ میرے اندر پائی جاتی ہے یا میرے اندر نہیں پائی جاتی، یا میں کم سے کم پاسنگ مارکس میں ہوں اس کوالٹی میں، یا میں پاسنگ مارکس میں خدا نخواستہ نہیں ہوں. اگر نہیں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آج سے جو میرے اعمال میں، میرے رویے میں، میرے اخلاق میں تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے مجھے خود بھی اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو یہ سمجھ کے ہم کر لیں. آخری بات ترجمہ شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ اعمال صالحہ میں بھی کچھ بنیادی خصوصیات ہیں جو فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. وہ کون سی تھی؟ سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے پورا ذکر ہے تو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں. وہ 6 خصوصیات ہمیں پتہ لگیں سورہ مومنون میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فلاح پا گئے وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں زبان سے، آپ کا دل بھی وہی گواہی دے رہا ہے یا نہیں گواہی دے رہا. نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا. چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں کیا ان کا ترجمہ مجھے معلوم ہے یا نہیں. التحیات کا ترجمہ مجھے معلوم ہے یا نہیں. اور جب میں وہ پڑھ رہا ہوں الفاظ سے تو کر رہا ہوں، کیا میری کیفیت اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ڈیولپ ہو رہی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث کہہ رہا ہے، آخر میں ہم دیکھ لیں گے ابھی آئے. اور ان کی پہلی خصوصیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نمازوں کو پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف پابندی کی بات نہیں ہو رہی، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں.
حدیث شریف آتا ہے کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے. میں نے تفصیل کا موقع نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہم پہلے کور کر کے آ چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں. یہاں سے یاد دہانی کا مقصد ہے تاکہ لنک ڈیولپ ہو جائے آج کی گفتگو سے پچھلی گفتگو کا. ٹھیک ہے, سیکنڈ کوالٹی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ والذین هم عن اللغو معرضون, جو ہر لغو کام سے, ہر لایانی کام کو چھوڑ دیتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ کام ہوتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. یہ ٹائم مینجمنٹ کا اصول ہے. آج بھی میں نے بتایا تھا ٹاپ کوارٹرنٹ جو پڑھائے جاتے ہیں اس میں ناٹ ارجنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ, وہ والا کوارٹرنٹ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, نہ وہ ارجنٹ ہے نہ وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ ہر ایسی چیز سے اعراض کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے وقت کا صحیح استعمال ہو سکے, ان کا وقت صحیح جگہوں پہ انویسٹ ہو سکے. تیسری کوالٹی ہم نے پڑھی تھی والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. یا زکات کا مطلب جو ہے وہ اپنا تزکیہ کا ہے. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا, اللہ کی رضا کے لیے باطنی بیماریوں کو, باطنی گناہوں کو چھوڑ دینا. غصہ, حسد, غیبت, تکبر, عجب. ہم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ میرے دل کے اندر بدگمانی, یہ گناہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے. بات القرآن مفسر بعضا, قرآن اپنے بعض حصوں کی تفسیر خود ہی اپنے دوسرے حصے سے کرتا ہے. ہمیں سورہ شمس میں ملتا ہے قد افلح من زکاہا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر دیا. یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون, اور تیسری کوالٹی کی بات ہو رہی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. ٹھیک ہے, سورہ اعلیٰ میں ہمیں ملتا ہے قد افلح من تزکا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اور آگے ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا. تو گویا معلوم ہوا کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے, اور ہم سب میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تزکیے کی طرف توجہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے احادیث میں, اللہم آت نفوس تقواها وزکھها انت خیر من زکاها, اے اللہ ہمارے نفوس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کو مزکی, اس کو پاک فرما, بے شک تو بہترین مزکی ہے, بہترین پاک کرنے والا ہے. انت ولیھا و مولاھا, تو ہمارا ولی بھی ہے اور تو ہمارا مولا و مددگار بھی ہے. تو یہ تیسری کوالٹی آ گئی. آگے کیا تھا؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, زنا نہیں کرتے, ناجائز امور میں نہیں پڑتے سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں کے, اور اگر وہ یہ کریں تو اس پہ کوئی ملامت نہیں. یہ چوتھی کوالٹی ہم نے سمجھی تھی. پانچویں اور چھٹی کوالٹی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. اور ہم نے سمجھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے, صحابہ کا قول آتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا خطبہ ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ فرمائی ہو کہ جس شخص میں عہد کی پاسداری نہیں اس شخص کا کوئی ایمان نہیں. تو ہم سب یہ دیکھ لیں کہ آج کے معاشرے میں, میری پرسنل لائف میں, اب میری ریلیشن شپس میں, میرے آفس کی زندگی میں, میری پڑوس کی زندگی میں, محلے کی زندگی میں جو وعدے میں کر رہا ہوں, کیا میں وہ وعدے پورے کر رہا ہوں؟ المجلس بالامانہ, حدیث آتی ہے کہ مجالس بھی جو ہے وہ امانت ہے. کسی ایسی مجلس میں 2 لوگ بیٹھے ہیں, 3 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بات آپ کو پتہ لگ گئی اور اس مجلس کے باہر اس بات کا جانا مناسب نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے مجلس الامانہ, یعنی آپ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اس بات کو آپ اس مجلس سے باہر لے جائیں بغیر ان لوگوں کی اجازت کے. آج ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اور ہماری گفتگو میں کتنی گوسپس ہیں اور کس قسم کی ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں, ہر شخص اپنا جو ہے وہ خود ہی جائزہ لے. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں, اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, چاہے وہ وقت پہ پہنچنے کا وعدہ ہو, چاہے وہ لین دین کا وعدہ ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کا وعدہ ہو. یہ بنیادی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں آیا تھا والذین هم لصلاتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت میں بھی بات آئی تھی کہ بے شک نماز مومن مردوں اور عورتوں پہ ان کے مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی. اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خواتین کے معاملے میں یہ ہوتا ہی, کیونکہ مرد حضرات عموماً مسجد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں تو وقت پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن خواتین کے معاملے میں ڈیلے جو ہے وہ اکثر پایا جا رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وقت پہ نماز کو کی حفاظت کرنے کی اور اس کو قائم کرنے کی. اور آخری آیت اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہ لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ بنیادی کوالٹیز تھیں. اس کے بعد ہم نے سورہ فرقان
فرقان کی طرف ہم آئے پچھلے درس میں، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سورہ فرقان میں وہ تو بیسک ہو گئی، فاؤنڈیشن، بنیادی، جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہ جو سورہ فرقان میں اب جو خصوصیات آ رہی ہیں جس کا ہم آج سے کنٹینیو کریں گے، دوسرا حصہ، پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بھی ابھی ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ رنگ اور روغن کی حیثیت ہے، اس کی ڈیکوریشن کی حیثیت ہے، بنیاد ہوگی، فاؤنڈیشن جو نظر نہیں آتی، اور ایک جو فائنل ٹچنگ ہوتی ہے، آرکیٹیکچرل بیوٹی کی ٹرم ہم نے یوز کی تھی، جو خوبصورتی ہے، یعنی جو پیک ہے، احسان کا درجہ، اللہ کے وہ محبوب بندے جو بے تحاشا اللہ کو محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ وعباد الرحمن، یہ نقطہ پہلے آنے سے رہ گیا تھا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا عباد اللہ کے بندے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نام کا ذکر کیا ہے؟ اپنے تمام ناموں میں جو چوٹی کا نام ہے، جو ہم سورہ رحمان میں اکثر سنتے ہیں، الرحمن علم القرآن، تو جو چوٹی کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اپنا۔ تو یہ پیک کی بات ہو رہی ہے، ایکسیلنس کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم نے لاسٹ درس میں تفصیل سے سمجھا تھا، احسان کی بات، درجہ احسان۔ درجہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ تم خدا کی عبادت ایسے کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبرائیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ حقوق اللہ کے معاملے میں، اور حقوق العباد کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ یہ حقوق العباد کے معاملے میں احسان ہے۔ تو آج جو ہم کوالٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پیک کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی پیدا کرتے ہیں، آپ میں بھی پیدا کرتے ہیں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے، اور ہم سب کا جو مقصد ہے اس قرآن کو سیکھنا سکھانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اس چیز کو اتار دیں۔ تو یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عباد الرحمن، اور رحمان تو چوٹی کا نام ہو گیا، اور ذکر کیا کیا؟ میرے بندے، عباد۔ اور عبد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، سب سے زیادہ بلند مرتبہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس کا ذکر جب کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ٹرم یوز کی ہے؟ اپنے بندے کو لے گئی، یہ عبد جو ٹرم ہے وہ یوز کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبد جو ہے وہ بلند ترین انسان کا مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام۔ درس کے آخر میں اس کو مزید انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ تو بہترین کوالٹیز وہ کون لوگ ہیں، وہ ہم جلدی سے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، جو پچھلی مجلس کا ہے، اس کے بعد پھر آج کی مجلس پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال یہ بتاتی ہے کہ وہ متکبر لوگ نہیں، وہ تفاخر کرنے والے لوگ نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ بہت تفصیل میں ہم گئے تھے اس کی کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسوسیٹ کرتے ہیں، اپنی سکسیس کو، اپنی نالج کو، اپنے علم کو اللہ کا فضل بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں گے یہ میرا کریڈٹ ہے۔ ہمیں قارون کا واقعہ پڑھا تھا، قارون کو نعمت ملی تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ہم نے کانٹراسٹ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا ملکہ سبا کا، تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی تھی کہ انہوں نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے چٹان بنائی، سیسا پگھلایا، سب کچھ اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو جگہ جگہ ہمیں یہ کریکٹر مل رہا ہے قرآن میں کہ انتہائی عاجزی، انکساری، چال ڈھال میں بھی۔ سورہ لقمان میں ہم پڑھ کے آئے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی پکارنے والے اور ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، زمین پر اکڑ کر مت چل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شیخی پکارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ دعا بھی سمجھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے، بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے، وہی عاجزی، اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے۔ حدیث شریف آتا ہے جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع مطلب اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کر دیتے ہیں۔ آج یہ مرض، تکبر کا مرض، عجب کا مرض ہماری معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں گھس گیا ہے پوری طرح۔
ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی. میں صرف ایک بالکل تیزی سے ریکیپ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پچھلی درس میں نہیں تھا تو وہ لنک بنا پائے. کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیکی کا تکبر, اولاد کا تکبر, مال کا تکبر, مکان کا تکبر, دینداری کا تکبر, کہ میں تہجد گزار ہوں, تم نے کتنی نفلیں پڑھی ہیں. نعوذ باللہ ہمیں جو ہے وہ شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ شیخ سعدی ایک سفر پہ تھے اور ان کے بیٹے جو ہے وہ اٹھے اور شیخ سعدی اٹھے, انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تو ان کے بیٹے نے شیخ سعدی سے کہا کہ کیسے لوگ ہیں جو ہے تہجد کے ٹائم پہ سب بے خبر سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کاش تو بھی سوتا رہتا, یہ جو تو نے اٹھ کے یہ کہا ہے اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا. تو انسان کو تکبر اور عجب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو چال ڈھال میں نمایاں ہوتی ہے عاجزی اور انکساری. اگلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب بحث کرنے لگتے ہیں ان سے جاہل تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام. بحث میں نہیں الجھتے, لمبی ڈسکشنز میں دشمنی برائے دشمنی, بحث برائے بحث میں وہ نہیں الجھتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنی پوائنٹ پہ اڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی انا کا مسئلہ اس چیز کو بنا دیا ہے تو وہ ایک اسٹیپ پیچھے لیتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ علیحدگی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھا تھا کہ علم اور جہل میں کیا فرق ہے. جاہل اردو میں کہتے ہیں کچھ نہ جاننے والے کو, عربی میں کہتے ہیں جاہل اس شخص کو جو ریئیکٹیو ہو, جو جلدی غصے میں آ جائے. تو یہاں وہ جہل مراد ہے. تو جب وہ کسی ریئیکٹیو پرسن سے ملتے ہیں جو جہالت, جو غصے میں جلدی آ رہا ہوتا ہے, آوازیں اونچی ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ سلامتی کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے. اس وقت آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. گویا بڑا طریقے کا, بڑا میچیور طریقے سے ان کا انداز ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہاں سے آواز بلند ہو تو یہاں سے بھی آواز بلند ہو. آج ہم دین کی تبلیغ تو کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سختی ہمارے مزاجوں میں اور خاص طور سے دین کی تبلیغ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتائے شیطان اپنا حصہ شاید ڈالتا ہے. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے. کس کے دربار میں؟ فرعون جیسے ظالم اور جابر کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرم بات کرنا. وقالوا قولا لینا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں. تو یہ ڈسپلن ہم بھول جاتے ہیں, یہ اصول ہم بھول جاتے ہیں اور ہم بحث میں کہیں اپنی محبت میں, ہماری نیت اچھی ہوتی ہے لیکن طریقے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. بہرحال تفصیل کا مزید موقع نہیں ہے. تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ترجمہ کیا ہے؟ اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اور اس میں بہقی کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ کیا پروٹوکول ہوگا ان لوگوں کا کہ قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ آواز لگائی جائے گی جب سب ایک ٹٹیل میدان میں داخل ہو جائیں گے. تو کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں, یعنی جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو جو ہے وہ پکارتے تھے. اور کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں, پھر باقی لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ وہ پروٹوکول تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ رسپیکٹ ہے. آج ہر انسان کی خواہش ہے نا وہ ڈفرینٹ نظر آئے. یوتھ میں خاص طور سے یہ خواہش ہوتی ہے, رائٹ. اور ہماری لائف کے ڈفرینٹ اسٹیجز میں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے خواہش ہوتی ہے. آپ 30 کراس کرتے ہیں, 40 کے آس پاس ہوتے ہیں تو آپ کو مال میں الگ نظر آنا ہوتا ہے, آپ کو گاڑی سب سے اچھی چاہیے ہوتی ہے, آپ کا ڈیزگنیشن, آپ کا کیریئر, آپ کی کمپنی, آپ کی ملٹی نیشنل, آپ کی ٹریولنگ, کتنے ملک آپ گئے ہوئے, آپ کو الگ نظر آنا ہوتا ہے. 20-22 سال کے آپ ہوتے ہیں, 18-20-22 سال, تو آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے الگ نظر آنا ہوتا ہے. آپ کا ہیئر اسٹائل ایسا ہو, فیشن اورینٹڈ ہو. کوئی برائی میں نہیں کر رہا, میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ اسٹیجز میں انسان کو ڈفرینٹ نظر آنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. پھر جب بڑھاپے میں آپ آتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد سب سے ڈفرینٹ نظر آئے, اس کی اچیومنٹس ڈفرینٹ ہوں, اس کے پاس پاسپورٹس ہوں ڈفرینٹ کنٹریز کے, اس کی فائنینشیل سکسیس ہو, بڑی زبردست قسم کی وہ ہو. پھر اولاد کی اولاد اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے, وہ جب محاورہ ہمارے گھروں میں بولا جاتا ہے. تو مطلب ساری باتیں جائز ہیں, لیکن ڈفرینٹ نظر آنے کی انسان میں بڑی خواہشات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کی محبت اس میں رشتی بستی جاتی ہے. یہ بھی ڈفرینٹ آنے کی وجہ ہے کہ آخرت میں یہ پروٹوکول کیسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بالکل سلیکٹ کر کے علیحدہ کر دیا جائے گا. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس پروٹوکول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو اٹھ کے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے لا لگانے کی توفیق عطا فرمائے, تعلق مع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا بس ہم نے پڑھا تھا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب, بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے.
اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کس کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، کیا ہمیں یہ دعا یاد ہے؟ بہت ہی مختصر دعا ہے، آپ ریفرنس بھی دیا تھا سورہ فرقان آیت نمبر 65 کی بات ہوئی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ بے شک وہ بری جگہ ہے، یعنی جہنم بری جگہ ہے عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے اور مستقل قیام کے اعتبار سے۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے کہ کم سے کم آج 13 ٹوٹل صفات ہیں، 5 ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، آج کوشش کریں گے باقی 8 انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں۔ ٹوٹل 13 صفات میں سے ایک صرف تو فوراً ہم اپنا سکتے ہیں اگر یہ دعا ہم اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، فرض نماز کے بعد جو بھی دعا کا معاملہ ہے ہمارا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اوپر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زمین پہ چلنے میں عاجزی اختیار کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے تو انتہائی احسن طریقے سے الگ ہو رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں اپنے رب کے آگے۔ یہ کن لوگوں کی کوالٹیز ہیں؟ اور ہم نے شروع میں سمجھا پیک کی بات ہو رہی ہے، آج ایکسلنس کی بات ہو رہی ہے، ہائیسٹ لیول۔ اور اس کے بعد دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کوئی کریڈٹ نہیں ہے، مطلب ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جنت بھی نہیں مانگ رہے، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ وہ ہیوملٹی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی دیکھیں لوگوں کی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، راتوں کو تہجد گزار ہونے کے بعد دعا کیا کی جا رہی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا۔ اور ہم نے سمجھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم توبہ کرتے ہیں، بے شک تو توبہ بڑا تواب الرحیم ہے، یعنی ہم سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کو تو معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت قرآن میں کیا آتی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی وہی تہجد گزار بندے، اور صبح استغفار کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جب رات بھر عبادت میں گزری تو صبح استغفار کس بات پہ ہو رہا ہے؟ استغفار اس بات پہ ہو رہا ہے کہ عبادت میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ وہ یہ عاجزی انکساری ان آیات میں ہمیں پڑھ کے جو ایک میسج مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی چیز انسان نہ سمجھے، بلکہ حدیث یاد آ گئی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ہوائے نفس یعنی نفس کی پیروی، دل میں مال کی محبت نمبر 2، اور نمبر 3 انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آخری ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ سب سے زیادہ اشد ہے، یہ سب سے زیادہ شدید ترین ہے جو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے۔ آج میں کسی انسٹیٹیوشن سے کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہوں، کوئی سرٹیفکیشن میرے پاس آ جاتی ہے، کوئی اللہ کی نعمت میرے پاس آ جاتی ہے جو محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیا میرا ایٹیٹیوڈ یہی ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھنا شروع ہو جاتا ہوں؟ ہر انسان اپنا جائزہ لے، یا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تقویٰ، یہ اللہ تعالیٰ کیا پسندیدہ ہونے کا معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا پسندیدہ ہونے کا صرف ایک معیار ہے، سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے، جو زیادہ گناہوں سے بچ رہا ہے، جو پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ تو میرا رویہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہا، اپنی گاڑی کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی سوسائٹی میں ارد گرد دیکھ کے ڈفرینٹ لوگوں کو، بہت اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4تھی صفت تھی یہ دعا۔ 5ویں صفت تھی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان کا خرچ اس کے درمیان میانہ روی سے۔ یہاں پہ ہم نے گفتگو کا سلسلہ لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا، یہ ایک ریکیپ تھا، کوئکلی 15 منٹ 20 منٹ میں نے کوشش کی تاکہ لنک بن جائے اور جو حضرات نہیں موجود تھے وہ اس سے لنک بنا سکیں۔ تو بہرحال خرچ کرنے کے معاملے میں آتا ہے کہ میانہ روی جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ آج کے معاملے میں بھی بڑی افراد و تفرید کا ہم شکار ہیں، ہماری رسومات، ہمارے شادی بیاہ کی رسومات، ہماری خوشی کے موقع، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے قرضہ لے کے، اور بعد میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ پشیمانی بھی ہوتی ہے اس کو اور محتاجی بھی ہوتی ہے۔
تو اسراف میں بھی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینے کو کہتے ہیں اسراف، اور گناہ کے کام میں خرچ کر دینے کو کہتے ہیں تبذیر۔ یہ دونوں الگ الگ ٹرمز ہیں، دونوں منع ہیں، دونوں کے قرآن میں وعید ہے۔ یہاں تو ایک اسراف کا ذکر آ رہا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ آ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ جو مبذرین ہے گناہ کے کام میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ تو دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں جو لاسٹ ٹائم رہ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل قصده فی معیشتی، انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے، یعنی اس کی میچورٹی۔ دانشمندی کو کیا کہیں گے آپ؟ میچورٹی، سمجھداری۔ وزڈم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ تو ہاتھ کو بالکل گردن سے باندھ لے یعنی بخل نہ کرے، اور نہ یہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے۔ قرآن کی ایک آیت کا ہی مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، جو شخص خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے واقعات یہاں پہ ذہن میں آ رہے ہیں، موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تھے انڈیا پری پارٹیشن انڈیا میں کہ ان کے اتنے فضول خرچ مشہور تھے کہ انہوں نے کچھ تقریبات کی اور پورے شہر کو انہوں نے جو ہے وہ احترام چلتا رہا اور یہ ہوا، اور بعد میں ان کے پوتوں کو جو ہے وہ روڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ جو محتاجی ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کووڈ 19 سے پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ ارب پتی کروڑ پتی تھے، اور اس کے بعد یہ میں اپنے بار میں بتاتا ہوں کہ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ہماری کمپنی کے جو مالک ہیں ان کا بتایا ہوا واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جب چاہے گا دے گا۔ انسان کو اپنی جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو تکبر اور عجب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں، یہ دو احادیث جو ہے وہ پچھلی دفعہ رہ گئی تھی ذکر کرنے سے، بیلنس ان اسپینڈنگ۔ اور اب ہم آگے چل لیتے ہیں اگلی آیت پہ۔ بڑے گناہ، تین بڑے گناہوں کی اب بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ان تین بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ 5 کوالٹیز ہو گئی، بلکہ 5 کوالٹیز نہیں ہوئی، 5 کے ساتھ اگر عباد الرحمن ملا دیں تو 6 ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ عبدیت اختیار کرتے ہیں، اب رب کے بندے ہیں۔ بندے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بار پڑھتے رہتے ہیں اس کو، غلام ہے۔ نوکر کی جیڈی ہوتی ہے، نوکر کے ٹائمنگ ہوتے ہیں 9 سے 6، 5 days a week یا 6 days a week۔ غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کا جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا بندہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ویکینڈ اور کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ چھٹی قیامت کے دن نہیں ہے، اس سے پہلے ہم ہر حال میں، چاہے ہم خلوت میں ہیں چاہے ہم جلوت میں، چاہے ہم خوش ہیں چاہے ہم غمگین ہیں، چاہے یہ ویک ڈے چل رہا ہے چاہے یہ ویکینڈ ہے، چاہے ہم آفس میں ہیں چاہے ہم گھر میں ہیں چاہے ہم مسجد میں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ وہ عبدیت کا کانسیپٹ ہے۔ مستقل ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، ڈرو اللہ سے، ڈرو اور بچو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ تو یہ 6 صفات آ چکی ہیں، 5 اور یہ عباد الرحمن۔ اب آگے 7ویں صفت دیکھ لیتے ہیں۔ 3 گناہوں سے بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، یعنی شرک کے جری سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ اب ہر انسان خود ہی جائزہ لے لے کہ میں ظاہری طور پر بھی کس کو پکارتا ہوں مدد کے لیے، اور باطنی طور پہ بھی کس سے میں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ فلانا میرا کام کر دے گا۔ کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بت، کس سے استعانت ہم طلب کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سب جانتے ہیں میں کیا اشارہ کر رہا ہوں۔ مزاروں پہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، کس سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔ سورہ جن میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں اور کسی اور کو نہیں پکارو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے، جو شرک جلی خفی دونوں سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بک واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی، اور اس بات سے بھی کہ میں شرک کروں اور مجھے علم بھی نہ ہو۔
تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے. اگلے گناہ سے کون سے بچتے ہیں؟ یہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو جسے محترم ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ. سورہ مائدہ میں آپ پڑھ کے چل کے پڑھیں گے کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو قتل کیا، مشہور آیت ہے. اور کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ ایک کبھی گناہ ہے جس سے معاشرے میں انتہائی فساد جو ہے وہ پھیلتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان، آپ سوچیں، ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک 70 سال کا انسان ہے اور ایک 35 سال کا انسان ہے، اور ایک 70 سال کے انسان نے ایک 35 سال کے انسان کو قتل کر دیا. تو 70 سال کے انسان کو آپ کیا سزا دیں گے؟ سزائے موت. تو کیا اس سے جو اس نے گناہ کیا تھا اس کی تلافی ہو گئی؟ وہ 70 سال کا انسان اپنی زندگی گزار چکا تھا، اور جو 35 سال کا انسان تھا اس کے 2 بچے تھے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے 2 بچے یتیم ہو گئے. اس کے اثرات آگے چل چل کے معاشرے پہ کیا پڑیں گے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قتل اتنی قبیح چیز ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. سوچیں. اور یہی آخرت کا پھر کانسیپٹ ہے کہ پھر آخرت میں اس چیز کا حساب ہوگا کہ کس نے کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی. دنیا میں تو آپ میکسیمم قتل کی سزائے موت دے سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے اگزامپل دی کہ ایک آدمی اپنی زندگی گزار چکا تو اس کو آپ سزائے موت دے بھی دیں گے تو وہ جو جوانوں کے ساتھ ہو گیا اور جو بچے یتیم ہو گئے اور اس کے جو معاشرے پر اثرات ہوں گے اس کی تو تلافی نہیں ہو پائے گی. تو یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تیسری چیز ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں. زنا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جو عائلی زندگی ہے، جو فیملی لائف ہے، وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر زنا ہو اور ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے اور شوہر سے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی بچوں کی پرورش ہوگی. آپ خود سوچیں جن کپلز میں ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کبھی عمل ہے جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. ایک تو ہے نا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. تو یہ انتہائی کبھی عمل ہے. یہ تیسرا بڑا گناہ جس سے یہاں روکا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ایسا کیا وہ پائے گا گناہ کی سزا. آگے چل لیتے ہیں. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، بڑھایا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. بڑھایا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. علماء نے لکھا ہے اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے کہ آلریڈی عذاب ہو رہا ہوگا اور قیامت کے دن جو ہے اس عذاب کو بڑھا دیا جائے گا. احادیث میں تو بہت وضاحت سے آیا ہے عذاب قبر، لیکن قرآن کی کچھ ہی آیات میں اشارہ ملتا ہے. تو یہ ان میں سے یہ ایک آیت ہے جس میں اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس کا مطلب مستقل عذاب عالم برزخ میں بھی ہو رہا ہوگا جو قبر کا عذاب ہے قیامت سے پہلے، جو ہمیں احادیث میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے. اور قیامت کے دن دگنا کر دیا جائے گا ان کا عذاب جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ذلیل ہو کر. اہانت رسوائی سے نکلا ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. اب توبہ کی اور ایمان لایا، کیونکہ گناہ کرتے وقت جو ہم نے باطنی ایمان پڑھا تھا وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا باطنی ایمان کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو توبہ کرو اور اس کے بعد دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، ایمان لاؤ اور عمل کیا اچھا عمل. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، ان کی برائیوں کو بدل دے گا اچھائیوں سے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا. عیسائیوں کے یہ تصور ہے کہ ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں، اور وہ جو ہے انتہائی مایوس کن ان کا تصور ہے. مسلمانوں کا کیا تصور ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابین، تمام بنی آدم خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک و صاف رہنے والوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں دن میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ توبہ بھی ایسا عمل ہے کہ جب عمل ہو جائے تو شیطان پہلا وسوسہ کیا ڈالتا ہے کہ اچھا یار تم سے تو اب گناہ ہو گیا، آپ کیسے مناؤ گے اللہ تعالیٰ کو. پہلے تو وہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، گناہ کر ڈالو.
اور اس کے بعد جب گناہ کر لیتا ہے انسان تو پھر الٹا وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تم سے غلطی ہو گئی، اب تو مایوسی کی طرف جاؤ، اب تو تھوڑی معاف ہوگا. فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے توبہ کی، اور توبہ کی شرائط کو بھی یہاں سمجھ لینا چاہیے. توبہ کی 4 شرائط علماء نے لکھی ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہے. پہلی کیا ہے؟ جو گناہ کرے اس پہ نادم ہو، اس کو سخت افسوس ہو اس گناہ پر. میں نے آج گانا سنا تو مجھے سخت افسوس ہو کہ میں نے آج میوزک سنی یا گانا سنا یا کوئی غلط چیز دیکھی یا کوئی غلط عمل کیا یا کوئی غیبت کی، مجھے دل سے افسوس ہو. کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ دل کی شرمندگی ہے. توبہ کا نام، دل کے افسوس کا نام توبہ ہے. کچھ الفاظ کی بات نہیں ہے، الفاظ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے، لیکن وہ شرمندگی پیدا ہوئی، وہ شرمندگی اصل چیز تھی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جب وہ غلطی ہو گئی، مشہور واقعہ، جنت میں پھل کھا لیا، تو اس کے بعد فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. بس اللہ نے سکھائے آدم کو کلمات کے، کن الفاظ میں توبہ کرو. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دل کی شرمندگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سخت افسوس ہے دل سے. یہ انسان اور اللہ کے درمیان کا ہی معاملہ ہے. کوئی انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس گناہ کے بعد کتنی، فلانے آدمی کو کتنا افسوس ہوا ہے یا فلانے آدمی کو کتنا افسوس ہوا ہے. یہ اللہ اور انسان کے دل کا معاملہ ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ سخت ندامت. دوسری شرط یہ ہے اس گناہ سے الگ بھی ہو جائے. یہ نہیں کہ گناہ کی حالت چلی رہی ہے اور گناہ جو ہے وہ ہو جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ استغفار کی تسبیح بھی چل رہی ہے. تیسرا یہ ہو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اپنے دل میں مکمل ارادہ ہو، مکمل عزم ہو، مکمل یقین ہو کہ اب میں اس گناہ سے الگ ہو جاؤں گا، انشاءاللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اپنے آپ سے عہد کریں، دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کریں. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں تم 70 سے بھی زیادہ دفعہ گناہ کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کے دل میں پکا ارادہ ہو. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سب باطنی کیفیات ہے انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کے معاملات ہیں، کوئی اس کو جج نہیں کر سکتا. چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارے، یعنی حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، کسی کے پیسے مارے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو پھر اس سے وہ حق جو ہے وہ معاف کروایا جائے، پھر وہ حق معاف کروانا پڑے گا. ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس حق کے بدلے آپ کو اپنی نیکیاں یا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس ایسے ہی شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ چاندی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. مفہوم یہ قیامت کے دن آئے گا، اس نے بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے لڑائی کی ہوگی. نتیجتاً کیا ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ لے کے اس پہ لاد دیے جائیں گے. اور ڈرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنا انالیسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس مجلس میں، کس محفل میں بیٹھ کے ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دیتے اور اٹھ جاتے ہیں. وہ بات اس آدمی میں پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی. میں نے تحقیق کی ہے، نہیں کی ہے. وہ تہمت ہے یا غیبت ہے، اس میں سچ کا کتنا پروپورشن ہے ہم نہیں دیکھتے، اور اس شخص کی عزت تار تار کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں صرف اپنی خوشگپیوں کے لیے، صرف اپنی گوسپس کے لیے. یہ خاندانی محافل میں، یہ آفس کی محافل میں، یہ چائے کے ہوٹل کی محفل میں، یہ دوستوں کی محفل میں، ہر جگہ یہ بات آپ سوچیں گے. کتنے لوگوں کی ہم، معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کروں گا، ہمارے یہاں جارگن بڑا مشہور ہے، کٹ لگاتے ہیں، نوجوانوں میں بہت یہ مشہور ہوگا. کتنا ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں بغیر اس سے معافی مانگے بھی، اور اس کی کتنی دل آزاری ہوئی ہو، اس کا کتنا دل دکھا ہو. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منهن. مردوں کو عورتوں کو الگ الگ کہا جا رہا ہے. اہمیت کتنی بڑھ گئی. اے لوگوں، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. یہ تمسخر اڑانا، یہ سورہ حجرات قرآن کی آیت ہے. اب آپ مجھے بتائیں میری اور آپ کی مجلس محفل میں کتنا کامن ہے کسی بھی بات پہ ہم دلا رہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، چھوٹے ٹگنے، نک نیمز،
اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ مت بولو، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس شخص کو جنت میں گردانے کی ضمانت دیتا ہوں، 3 باتیں کی گئی ہیں، جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولے۔ تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا ہم جھوٹ نہیں بول رہے؟ صرف تھوڑی دیر کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ خوش کلامی پہ میرے امپریس ہوں، میری تعریف ہو، ڈیزائر ٹو شائن، میں الگ نظر آؤں۔ تو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہم جھوٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، سپوزیشنز ہم بنا لیتے ہیں، اپنی اپنی باتیں خود ہی ہم نے ازیوم کر لی۔ اس کا حساب آخرت میں ہم کیسے لیں گے؟ آپ نے بتایا تھوڑی دیر کے لیے وہ آدمی آپ سے ملا، آپ نے یہ بات کی، اور آپ کو بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہی معاملہ جھگڑے کا ہے۔ روڈ پہ جھگڑا ہوا، آپ جھگڑ گئے کسی سے، کس کی غلطی تھی چھوڑے، لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جاتے، اس بحث میں تو جانے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ آدمی بھی چلا گیا، آپ بھی چلے گئے، تو میں ہو گئی، گالن گلوچ ہو گئی، آخرت تک، قیامت کے دن تک نہ وہ آپ کو ملا نہ آپ اس کو ملے۔ اب آخرت میں کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں یہ مفلس والی حدیث کو پھر دہرائیں، سوچیں کہ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ ایسے ختم ہو جائے گی بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بکرے کو سینگ بھی مارا ہوگا تو اس کو دوبارہ وہاں پہ پیش کیا جائے گا، ہر چیز کا وہاں حساب دیا جائے گا۔ قرآن کی کتنی آیات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ پہلے ڈرنا چاہیے۔ توبہ کی جو چوتھی شرط ہے کہ حقوق العباد تو فوراً معاف کرا کے رکھنے چاہیے انسان کو، ذرا سی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جو ہے وہ اس کو شرمندگی نہ ہو، فوراً معاف کرا کے اپنا اکاؤنٹ بالکل صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تو آپ پھر بھی گڑ گڑا کے رات کو رو کے جو ہے وہ رمضان میں اور اس میں معاف کرا لیں گے، لیکن اس بندے کو کہاں ڈھونڈیں گے، اور وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، خاص طور سے رشتہ داروں کے معاملے میں۔ سالوں ہماری دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، دشمنی تو صحیح ورڈ نہیں ہے، ہماری قطع تعلق ہی چل رہی ہوتی ہے، شادیوں میں آنا جانا بند ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں آنا جانا بند ہوتا ہے، اور ہمیں جو نہیں رہی ہوتی۔ قیامت کے دن یہ حساب کیسے نمٹائیں گے؟ قطع تعلق ہی۔ تو بہرحال توبہ کے معاملے میں بچنا چاہیے اس سے کہ حقوق العباد بھی ہم جو ہے وہ اپنے ٹھیک کر لیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا اچھا تو بے شک وہی ہے جس نے توبہ کی اللہ کے حضور سچی توبہ۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مزید صفات، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں۔ جھوٹے کام کی علماء نے کیا تفسیر فرمائی؟ ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون میں، ایک اس کی انڈیکیشن آ چکی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، یہاں اس کا ایکسٹریم ہے، جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ کیا مطلب ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ آگے چلیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، جھوٹے پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، کہیں پہ جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہے، کوئی جھوٹ کی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی جھوٹ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہ فوراً اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی موجودگی اس پہ گوارا نہیں کرتے۔ علماء نے فرمایا ایسی مجلسوں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں، ناچ گانے کی محفلوں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنا جائزہ خود لے، شادی بیاہ کی تقریبات اور کون سی تقریبات ہیں؟ آگے چلیے، علماء نے فرمایا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے فرمایا، امام المفسرین کہتے ہیں ان کو، اس سے مراد، اس آیت سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے کھیلے ہیں، کرسمس اور چیزوں میں شرکت، مشرکین کی عیدیں اور ان کے میلے ٹھیلے ہیں، گانے باجے کی محفلیں، شراب کی محفلیں، یہ سب اس میں شامل ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بے مقصد کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بڑی شان بے نیازی کے ساتھ، یعنی کوئی بھی جو فضول قسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ دیکھتے بھی ہیں تو اس میں پڑھتے نہیں، اس میں بیٹھ نہیں جاتے، بیٹھ کے اس میں ملوث نہیں ہو جاتے، بلکہ اس میں بڑی بے نیازی کی شان کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی اصول ہے نا، ہر کسی ایسے عمل میں نہیں پڑتے جس میں وقت کا ضیاع ہو، اور بے نیازی کی شان میں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا نہیں سمجھتے، بات پہلے آ چکی نا کہ گناہگار کو برا نہ سمجھو، گناہ کو برا سمجھو،
تو بے نیازی کی شان سے گزر جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی ان سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس عمل کو غلط سمجھتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، عجوب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پہلی بھی بات آ چکی ہے، تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ عجوب صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، شریعت میں دونوں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے اور عجب سے بھی بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والسمع والریاء والکبر۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دل کی سختی سے، شہرت کے لیے عمل کرنے سے، ریاکاری سے اور کبر سے، تکبر سے۔ کیونکہ تکبر کس کی چادر ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اگلی نشانی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ یہ ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پر غور نہیں کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تذکر کرو۔ تذکر جسے کہتے ہیں یاد دہانی ہو۔ کوئی چیز آپ کو پہلے سے پتا ہے لیکن آپ بھول گئے ہو، تو اگر میں کہوں کہ تذکر کرو، تذکیر ہے تو یاد دہانی ہے، تاکہ آپ کو واپس یاد آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ اللہ موجود ہے۔ تو تذکر بالقرآن کیا ہے؟ کہ قرآن کی چیزوں کو بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ۔ اور تدبر کیا ہے؟ اس میں غوطہ زن ہو کر ایکسپلور کرو کہ تم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ میں اور آپ قرآن میں کتنا تدبر اور کتنا تذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا تلاوت کا روٹین ہے؟ اکثر میں کہتا ہوں کیا ربع سپارہ، 2 سپارہ ترجمے کے ساتھ ہم روز پڑھتے ہیں؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ہماری دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گیا ہے کہ اس بک میں جو لکھا ہوا ہے وہی سچ ہے؟ اگر اس میں سکسیس کا ایک معیار ہے اولئک هم الفائزون، تو وہی سکسیس ہے، باقی ساری سکسیسز نہیں ہیں جو ہم نے دنیاوی سکسیس اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون میں جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو وہی ٹریٹس کوالٹی انسان کی سکسیسفل میں۔ کیا میرے دل میں یہ بیٹھ گیا ہے؟ زبان سے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں گے، لیکن کیا دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے؟ اگر دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے تو پھر وہ کمپٹیشن کیسا، پھر وہ ڈیزائر ٹو شائن کیسا؟ میرے صبح اور شام کے معمولات میں تو کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی کہ میرے دل کی گہرائی میں یہ بیٹھ گیا ہو کہ یہی سکسیس ہے۔ میری زندگی کا ویژن کیا ہے؟ میں یہاں آیا کیوں ہوں؟ ویژن کہتے ہیں پکچر آف دا فیوچر یو سیک ٹو کریٹ۔ میں اپنے آپ کو کدھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ وہ پکچر آف فیوچر ہے۔ کیا میرے دل میں ٹھک گئی ہے یہ پکچر آف فیوچر کہ مجھے یہ کریٹ کرنی ہے، میں اس لیے اس دنیا میں آیا ہوں؟ یا میری پکچر آف فیوچر کوئی کیریئر ہے، کوئی سکسیس ہے، کوئی میرج ہے، کوئی گاڑیاں ہیں، کوئی ویلتھ ہے، کوئی نیشنلٹی ہے؟ یہ وہ سوچنے کی بات ہے۔ تو قرآن میں تذکر اور تدبر، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے۔ تو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا یعنی اس کو پیچھے رکھنے کے لیے نہیں آیا قرآن۔ قرآن کو آگے رکھو اور اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کی زبان کو سیکھو۔ سورہ مجھے یاد نہیں آ رہی، آیت یاد ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ غالباً سورہ فرقان میں ہی ہے۔ رسول کہیں گے قیامت کے دن وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے میرے رب، رسول کہیں گے اے میرے رب، اس قرآن کو میری قوم نے ایک کم حیثیت کی چیز سمجھ لیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے متروک شے سمجھ لیا تھا، متروک و مہجور چیز جس کو کم حیثیت سمجھا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ رسول یہ کہیں گے تو ان کی جو کمپلین ہوگی وہ کس کے اگینسٹ ہوگی؟ وہ میرے اور آپ کے اگینسٹ ہوگی؟
یا کسی اور کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ جس قرآن کے سائے میں ہم اپنی دلہنوں کو رخصت کرتے ہیں، جس قرآن سے ہم جو ہے وہ اپنی دکانوں کا آغاز کرتے ہیں، اپنے بزنسز کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سیمینارز کا آغاز کرتے ہیں، اس قرآن میں لکھی ہوئی آیات اس شادی میں، اس سیمینار میں، اس بزنس میں اپلائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ تلاوت کی کتاب ہے یا یہ ہدایت کی کتاب ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ ایک شعر لکھا ہوا تھا یہاں، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ غواص کسے کہتے ہیں؟ ڈائیو لگانے والے کو۔ تو وہ غواص محروم رہا جس نے ساحل چھوڑ کر غوطہ نہیں لگایا سمندر میں، وہ تو ہیرو سے محروم ہی رہے گا۔ تو قرآن میں بھی اسی طرح غوطہ لگانا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہیومن سائیکالوجی بھی ہے، اس میں ویلیوز بھی ہیں، پرپس بھی ہے، ویژن بھی ہے، کیسا مجھے ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسا ہوں، میں کیسے چلوں، میرے سوچ کے پیٹرنز کیا ہوں، میں کھاؤں تو کیسے، اٹھوں بیٹھوں تو کیسے، بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہو، والدین کے ساتھ میں کیا کروں، رشتہ داروں میں کیا رکھوں۔ یہ ایک ایک گائیڈ لائن موجود ہے، مینوفیکچررز مینول۔ ایک استری ہم خرید کے لاتے ہیں، اس میں ایک بروشر ہوتا ہے، ایک مینول ہوتا ہے۔ جب آپ کو اس استری میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس مینول کو ریفر کرتے ہیں، آپ صرف لوگوں کی باتیں نہیں سنتے۔ آپ کو اس لیے پتا ہوتا ہے کہ پیناسونک نے وہ استری بنائی ہے، تو پیناسونک نے جو مینول ساتھ دیا ہے وہ مینوفیکچررز مینول، اس کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو مینوفیکچرر مینول کس نے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن شریف۔ اس کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے۔ میرا کتنا وقت لگا اس کتاب کو سمجھنے میں، کتنا وقت لگا اس پہ عمل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ رہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ یہ دعا ہم سب کو پھر یاد ہونی چاہیے۔ جو حضرات بھی اور ہم سبھی شاید اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں گھریلو معاملات میں، ان کو تو یہ دعا یاد کر کے بار بار اللہ سے سجدے میں مانگنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا پیشوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے ان کو اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھے، یعنی بیوی بچوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھے، یہی اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی وہ دیندار ہو جائیں، وہ دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ایک چیز، دوسرا میسج اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو عباد الرحمان ہیں وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے، انہیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہمیں یاد آ رہی ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور بت پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کوئی رحم نہیں کریں گے، غلاظ شداد، سخت طبیعت فرشتے اس پہ مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اپنے اہل کو بچانے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اہل کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو تم اپنے بچے کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں ہی کہو گے کہ ذرا نرمی برتیں، اور خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم پہ ایسے فرشتے مقرر ہیں جن میں کوئی رحم کا مادہ نہیں ہے، غلاظ شداد، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ تو ہم میں سے کون شخص انہیں برداشت کر سکے گا؟ تو ہم آج اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی کی کتنی فکر کر رہے ہیں، اور اپنے بیوی اپنے شوہر کی کتنی فکر کر رہی ہے کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ان کی نمازوں کے کیا حالات ہیں، وہ موبائل فون پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈیجیٹل ویل بینگ کیسا ہے، وہ کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، میرے گھر میں انوائرمنٹ کیا بنا ہوا ہے۔
لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے میرا تعلق ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے سنڈے کو ایک پیرنٹنگ ورک شاپ میں گئے کراچی کے ایک اسکول میں, تو انہیں وہاں کے پرنسپل نے بتایا کہ آج ہی ایک بچے نے جو ہے اس اسکول میں 8 سال کے بچے نے 300 روپے رشوت دی ہیڈ بوائے کو. کس بات پہ رشوت دی کہ وہ کارڈ یا بیچ کوئی لے کے آنا تھا, وہ لے کے نہیں آیا, تو ہیڈ بوائے نے کہا تمہارا بیچ کارڈ کیا ہے, تم تو اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا یار یہ 300 روپے پکڑو, چلو رفع دفع کرو. اس بچے کی عمر کیا تھی؟ 8 سال. یہ ہے وہ جو ہم فصل بو رہے ہیں, اور آج سے 30 سال بعد ہم اصل فصل کاٹیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر انسان سوچ لے کہ وہ اپنے بچوں کی کیا نگہبانی کر رہا ہے, کیا تربیت کر رہا ہے. بہرحال آگے چل کے دیکھ لیتے, وقت بھی ہو رہا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بدلے میں دیے جائیں گے جنت میں بالا خانے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مقربین کو جنت میں ایسے غرفات دیے جائیں گے جیسے اہل جنت جو ہے وہ ان کو ستاروں کی طرح دیکھیں گے. یعنی مقرب بندے جو اللہ کے ہوں گے, جو عباد الرحمان ہوں گے, انہیں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جو نارمل اہل جنت ہوں گے وہ ان کو ستاروں کی طرح ان کو ایسے نظر آئیں گے. اتنا ڈفرینس ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کے ایسے غرفات ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے, بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا. کس کے لیے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے. وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرے, نرم اور پاک رکھے, ہر مسلمان کو سلام کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے, رات کو اس وقت تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے, آپ کو بھی شامل فرمائے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما, اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, وہ بہت عمدہ جگہ ہے عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی. آخری آیت ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب اگر نہ ہوتا تمہارا اسے پکارنا. یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا. کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کی تشریح ہم صبح پڑھ کے آئے ہیں اس میں شروع میں, عباد الرحمن 24 گھنٹے کی عبادت. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما, پس تم جھٹلا چکے ہو سو اب ان قریب ہوگا عذاب کا چمٹنا. تو یہ وہ 13 خصوصیات تھیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو 10 میں سے نمبر دیتے ہر شخص. سورہ فرقان ہے آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 77, ہر انسان دیکھ لے وہ ان 13 خصوصیات میں کدھر کھڑا ہوا ہے. اور سورہ مومنون اور سورہ معارج کی جو شروع میں ہم نے 6 خصوصیات ڈسکس کی ادھر کدھر کھڑا ہوا ہے. اور ہر شخص اپنا جائزہ لے, اپنے گھر والوں کا جائزہ لے اور عمل کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا اس میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کے گھروں میں ان آیات کو نافذ کرتے ہیں, ہم سب کے دلوں میں ان آیات کو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اے اللہ ہم تیری ایسی تعریف بیان کرتے ہیں جو تیری ذات کی بزرگی اور عظمت کے شایان شان ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ قرآن میں جو آپ نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں اپنے نیک بندوں کی, ہم سب میں وہ پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں وہ نافذ فرما دیجیے. یا اللہ آج سے ہی نافذ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں وہ نافذ فرما دیجیے. ہمیں عمل والی زندگی عطا فرما, ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما. جن برائیوں سے آپ نے بچنے کا کہا ہے ہم ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں بھائیوں کی ہماری مدد فرما. جو لوگ جہاد کر رہے ہیں یا لوگوں کے جہاد میں برکت عطا فرما. بچوں کی, خواتین کی, مردوں کی مدد فرما. دشمن کو نیست و نابود فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندہ رکھیے. اور جب وقت آخر آئے اس دنیا سے جانے کا تو خاتمہ ایمان پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.